دراصل ایک بات میں آپ کو تھوڑا آپ کے ذہن کو تھوڑا پیچھے لے جانا چاہوں گا. آپ رمضان المبارک میں ایک آیت بارہا سنتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ آیت سن کر کے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی یاد کر لیے, بڑے تو یاد کرتے ہی, لیکن اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ تم سے پہلی امت کے اوپر فرض کیا گیا, پہلی امت کے اوپر بھی فرض کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات سمجھائی کہ صرف امت محمدیہ کے اوپر روزہ فرض نہیں, بلکہ امت محمدیہ سے پہلی جو امتیں گزر چکی ہے ان امتوں کے اوپر بھی روزہ فرض تھا. لیکن اس امت, تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے, یہ جو جہاں جہاں خالی ہے تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے تاکہ آنے والوں کو تکلیف نہ ہو, جگہ مل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی امت کی مثال دی کہ پچھلی امت کے اوپر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا. ان کا روزہ کچھ الگ تھا, ہمارا روزہ کچھ الگ ہے. بہرحال اس کے ڈیٹیلز میں جانا نہیں چاہتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, لعلکم تتقون, لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ. میرے بھائی اور دوستو, ایک انسان واقعی متقی بن جاتا ہے, رمضان میں متقی بن جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے والا بن جاتا ہے. نہیں بنتا. ایک انسان سحری کھاتا ہے, سحری کھا لینے کے بعد سے لے کر کے افطار تک کھانے پینے سے دور رہتا ہے, گالی گلوچ سے دور رہتا ہے, نشہ, بیڑی, سگریٹ, تمباکو, خینی اور مسالہ, ان تمام چیزوں سے دور رہتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ سحری کھا لینے کے بعد سے لے کر کے افطار تک تم ہر برائی سے, کھانے پینے سے, لہو و لعب سے, موج مستی سے, یہاں تک کہ بیوی کے پاس جانے سے بھی روکا گیا. میرے بھائی اور دوستو, ایک مہینے تک ہر انسان اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے, اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے, خوف کھانے والا بن جاتا ہے. جب ایک مہینہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا, خوف کھایا, متقی بن گیا, پرہیزگار بن گیا, تو پھر 11 مہینے کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. 11 مہینے کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو تربیت دی ہے, تربیت دی ہے. تربیت یہ دی ہے کہ روزہ رکھ کر کے, پہلی تربیت کہ روزہ رکھ کر کے انسان بھوک پیاسے کو محسوس کرتا ہے. کہ ایک غریب انسان کبھی کھائے سوتا ہے, کبھی بغیر کھائے سو جاتا ہے. تو ایک غریب انسان کے اوپر جب بغیر کھائے سوتا ہے تو اس کے اوپر کیا گزرتا ہے. تو امیر غریب جب رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے تو انہیں اللہ تعالیٰ بھوک یاد دلاتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے. اب تم بھی محسوس کرو, تم بھی محسوس کرو کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے. اس انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جس طرح مجھے بھوک احساس ہوتا ہے ویسے ایک غریب کو بھی بھوک احساس ہوتا ہے. اللہ اکبر. بہت ساری چیزیں ہیں یہ جو تتقون کے اندر, بہت ساری چیزیں ہیں. اگر ہم غور کریں گے اسی کے اوپر ہم لٹک کے رہ جائیں گے. میرے بھائی اور دوستوں, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب ایک انسان ایک مہینے تک ان ساری برائیوں سے رک سکتا ہے تو پھر 11 مہینے کیوں نہیں رک سکتا؟ کیوں نہیں متقی بن سکتا؟ کیوں نہیں نماز کے پابند نہیں ہو سکتا؟ جب ایک مہینے تک وہ نماز کی پابندی کیا تو اور 11 مہینے نماز کی پابندی کرے گا. جب ایک مہینے تک تلاوت کی پابندی کیا تو 11 مہینے تک اور پابندی کرے گا. جب ایک مہینے تک وہ قیام اللیل کیا تو اور 11 مہینے کیوں نہیں کرے گا؟ ایک مہینے کے لیے ہی متقی اور پرہیزگار نہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. میرے بھائی اور دوستو, لہذا اپنے نیکیوں کی حفاظت کی